احسان الا احسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک والدہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یہ ماں نے جو بچوں کو پالا پوسا، یہ احسان کا بدلہ ہے۔ جو بچے اپنے والدین کا ایصال ثواب کرتے ہیں، کرنا چاہیے، سال میں ایک مرتبہ نہیں، کم سے کم یہ تو مجلس ہوتی ہے برسی کی، لیکن روزانہ ایک سورہ فاتحہ مغربین یا فجر جب آپ کو ٹائم ملے اور جب یاد آئے اپنے والدین کو خیر سے یاد کرو، ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے انہیں ہدیہ کرو۔ شب جمعہ آئے، اپنے مرحومین کو نہ بھولو کہ وہ دروازے پہ ایک سائل کی طرح بن کے صدا دیتے ہیں، روحیں خبروں سے نکل آتی ہے، شب جمعہ گھر پہ آ جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بچے یاد کر رہی ہیں یا بچے دنیا میں کھو گئے ہیں۔ اگر بچے یاد کر رہے ہوتے ہیں تو روحیں دعا دیتی ہے اور صبح تک دروازے پہ رہتی ہے۔ جن گھروں میں گانے لگے ہوتے ہیں، جن گھروں میں غیبتوں کے بازار ہوتے ہیں، جن گھروں میں شب جمعہ بھی دانت بجتے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، روحیں وہاں سے روتی ہوئی دل شکستہ واپس چلی جاتی ہیں۔ روحوں کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے کیونکہ یہ دنیا میں جو ہم سمجھ رہے ہیں، جس کی جو ہمیں فکر رہا کہ اللہ مجھے اور آپ کو اور تمام مومنین کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دے، کیونکہ یہاں کی فکر کریں گے، یہاں جو بھی مل جائے گا اس کا حساب دینا ہے۔ یہاں جو امیر ہے، جو پیسے والے ہیں، جنہیں سب ملا ہے، انہیں سب کا حساب دینا ہے۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہیں کوئی حساب نہیں دینا ہے۔ دنیا کے حلال میں بھی حساب ہے، حرام کا تو پوچھو مت۔ اس کے لیے نہج البلاغہ میں مولا کائنات حلال مشکلات کسی کو جنہ والنات محمد وآل محمد یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت حسین جملہ میرے مولا کا، ایک ایک جملہ دنیا کی پوری دولت ایک طرف، میرے مولا علی کا نہج البلاغہ کا جملہ ایک طرف۔ مولا کہتے ہیں گناہ کی لذت کچھ دیر کے لیے، گناہ کی لذت کچھ دیر کے لیے، ندامت ہمیشہ کی لیے، آخرت میں بھی چھوٹتی نہیں وہ ندامت۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا اور مولا کائنات خواتین کے لیے بھی ایک جملہ کہتے ہیں، اور میں ہمت کر کے میں پڑھ لیتی ہوں، دوسرے ڈر کے نہیں پڑھتے ہیں۔ خواتین کے لیے مولا کہتے ہیں کہ ہم تو عورتیں سمجھتی ہیں، آج کل تو عورتیں مردوں کی شاپنگ بھی کر رہی ہیں۔ آج کل کا ایسا زمانہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو کیا سمجھ رہی ہے پتہ نہیں، جو ہوں سو میں ہوں۔ لیکن یہ عورت جو ہے، یہ جمل والی کی جو یہ کرتی ہے نا، میں کمانڈنگ، دبا کے رکھو، ڈرا کے رکھو، شوہر کو غلام بناؤ، اس کے لیے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں عقل مند عورت اور بے وقوف عورت۔ دیکھیے ہم کس میں آتے ہیں، بے وقوف عورت شوہر کو دبا کے، لان تان کر کے، ڈرا کے، غلام بنا کے خود کنیز بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ بے وقوف عورت کیٹیگری۔ عقل مند عورت کیسا بھی شوہر ہو، اچھی بیوی ملنا بھی نصیب کی بات ہے اور مولائی شوہر ملنا بھی نصیب کی بات ہے، لیکن آج کوئی مولائی کی قدر نہیں ہے، پیسے کی قدر ہے۔ عورت میں حسن دیکھا جا رہا ہے، مرد میں نوٹ دیکھی جا رہی ہے۔ تو یہی آج وہ حالات ہے زندگیوں کے۔ ہماری زندگیاں دیکھیں اور دوسروں کے، آپ تو ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں آپ نہیں ہے، ہم ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں ہمارے ہے ہی نہیں کوئی، وہاں پر ہمارے 2-4 گھر ہے۔ آفس میں ہم کافروں کے سامنے ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم وہاں دیکھتے ہیں ان کے پاس اطاعت آج بھی باقی ہے، ان کے پاس شوہر کی 1 لاکھ کمائے گی، شوہر سے ڈر کے رہے گی۔ ہمارے پاس کوئی ضرور ہے ہی نہیں، جو کچھ ہوں سو میں ہوں۔ مولا کہتے ہیں بے عقل مند عورت وہ ہوتی ہے جو کیسا بھی شوہر مل جائے اسے نبھا کے لے کے چلتی ہے۔ آج کل ریشو بڑھا ہوا ہے خلا کا خواتین میں، عورتیں آگے سے بڑھ کے، اتنی پڑھی لکھی عورتیں اتنی بے حیا ہو گئی کہ سامنے سے بڑھ کے خلا ڈرا رہی ہے کہ بھاگ جائیں گے چھوڑ کے۔ یعنی کیریکٹر کس کا، کنیزی ہے فاطمہ زہرا، اور کیریکٹر بھاگنے کا جمل والی کا۔ دیکھیے ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ دنیا کی تعلیم نے ہمیں کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ جب ہم پڑھے لکھے نہیں تھے خواتین تو ماں باپ بھی یہ کہتے تھے، موبائل نہیں تھا اور زیادہ ڈگریاں نہیں تھی، زندگی صحیح تھی۔ جب سے زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے، ماں خود کہتی ہے سامنے سے، لڑے نہیں تو لڑے پیدا کرو، ڈرا کے رکھو، سب کو مٹھی میں رکھو۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ الٹے پٹی کیوں پڑھا رہے ہیں بچیوں کو؟ کیوں بچیوں کی زندگی، اور جس کی بیٹی کی زندگی میں ماں کا انٹرفیئر ہوتا ہے وہ کبھی سسرال میں نکلتی نہیں ہے۔ مولا کہتے ہیں عقل مند عورت وہ ہوتی ہے اپنے کیسے بھی شوہر کو عزت دیتی ہے، پیار دیتی ہے، خدمت کرتی ہے، بچوں کے سامنے اسے عزت دے کر اسے بادشاہ بنا کر خود ملیکہ بن جاتی ہے۔ تو خواتین ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کنیز بننا چاہیں یا ملیکہ بننا چاہیں۔
ہمارے ہاتھ میں. اور ہمارا جہاد یہی جہاد ہے ہمارا. جب ہم عالم ارواح میں تھے اور علی ولی اللہ پڑھا, الحمدللہ یہ مجلس ایصال ثواب اور آپ بیٹھے ہوئے پہلو صحرا میں شکر ادا کرے اپنی ماؤں کا کہ جنہوں نے آپ کو علی ولی اللہ دیا, جنہوں نے آپ کو آزاداری دی, جن کی وجہ سے آپ غازی کا علم اٹھاتے ہیں. تھوڑی وفا کرے اپنے نفس کے ساتھ, جن کی وجہ سے آپ انتظار امام زمانہ کی شمع روشن کرتے ہیں. وہ تمام مومنین و مومنات جن کا مولا پردہ غیبت میں ہے, اگر صبح سے شام ہو جائے اور یوسف زہرا کی یاد نہ آئے تو وہ یوں بھی مردہ ہے. جس کا کھاتے ہیں, جس کی ریت ہے, اس کی یاد نہیں آتی. اسلام بہت آسان زندگی دے رہا ہے. ہم نے دنیا کی تخلید کی, ہم نے مولا کو زبان پہ رکھا, دل میں دنیا کی خواہشوں کو رکھی. بازی چے اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. ایمان مجھے روکے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا دنیا کی ہر کلیسا یعنی گھنٹی بجنا مندروں میں, گرجاؤں میں, دنیا کی ہر چیز آگے. ہم قرض لے کر بھی جا کے آرگنائزیشن میں منگ کے بھی اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں لائن میں ٹھہر ٹھہر کے, لیکن دین کی تعلیم کی ہم توجہ نہیں کرتے. نماز بچہ نہ پڑھے ماں باپوں کو تکلیف نہیں, ایگزام میں فیل ہو جائے, دنیا کے امتحان میں کامیابی چاہیے اور آخرت میں کامیابی نہیں چاہیے. آخرت میں نماز, قرآن, اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں, ہمارے اہل بیت آتے بھی ہیں تو سجدے میں, جاتے بھی ہیں تو سجدے میں. سلوات پر اور اسلام بہت سادہ سلیس مذہب ہے. ہم نے اسے بڑا ڈرا کے بنایا ہے. اللہ اتنی محبت میرے سے اور آپ سے کرتا ہے, کاش کے ہم اس کی محبت کو سمجھ جاتے. وہ کتنا مہربان ہے ہم پر. ایک ماں کی محبت ہی سمجھ نہیں آتی تو ہمیں اللہ کی محبت کیسے سمجھ میں آئے گی. ہماری عقلیں کم ہے, وہ عقل میں سماتا بھی نہیں. ہماری زبان اسی کی دی ہوئی ہے, اسی کا ذکر ہم کیسے کر پائیں گے جس کی مرہون منت کی زبان ہے. یہ آنکھوں نے اسے دیکھا نہیں لیکن محسوس کیا. جب مشکلوں کے بھنور میں زندگی کی کشتی آ جاتی ہے تو زمین پہ اماں اور عرش پہ اللہ, یہ دو کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہوتا. سب رشتے جھوٹے ہیں, جیتے جی سب گلے لگاتے ہیں, مرتے ہی گھر سے لے کے جاتے ہیں. جھوٹے دنیا کے سارے ناتے ہیں, کون کس کی لحد میں آتے ہیں کوئی نہیں آتا. سب جھوٹے رشتے. اور ہم پاگلوں کی طرح دیوانہ وار شوہر کی خدمت, بچوں کی خدمت, سب کی خدمت کرتے ہیں. خود ذرا اپنے نفس کی خدمت کر لے, ذرا ادھر جا کے اس کو ذرا تنگی سے پکڑے. دوسروں کی کریں لیکن پہلے امام کے عشق میں ڈوب جائیں. یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا وہ دور جہالت کی موت مرے گا. ہمیں اور آپ کو کتنی معرفت ہے امام کی. ہم اس شدت کو, اس قلت کو اب محسوس کرتے ہوئے پچھلے 3 سال سے ہر سیکنڈ سیٹرڈے 4 سیٹرڈے باقر رضوی کے اپوزٹ 5 کا ٹائم 5:30 بجے 1 گھنٹہ 45 منٹ ہم امام زمانہ کا لیکچر دیتے ہیں, صرف امام زمانہ کے بارے میں. کئی خواتین آتے ہیں, روتے ہیں, کئی جنوں کو معجزے بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم لوگ آتے ہیں. کبھی بھر جاتا ہے حال تو کبھی 20-25 تو کبھی 100-150. اس طریقے سے یعنی پتہ چلا کہ جو شیاطین ہے وہ ہمیں اچھے کام میں آنے نہیں دیتے. اگر کپڑوں کی دکان لگا کے بیٹھتے, میک اپ کا کچھ لگا کے بیٹھتے, 1+1 آفر لگاتے تو سب آتے. لیکن جو وہ اچھا مجلس میں بھی بلاؤ سب آتے ہیں. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے, مجلس میں بلاؤ ہم نکل آتے ہیں. یعنی جو واقعہ ہو گیا ہے اس پہ رونا آسان ہے, جو ہونے والا ہے وہاں جا کے جان لٹانا ہے. یہ لشکر مہدی میں آنا. جو لشکر مہدی میں نہیں آیا, جس نے وہ آئے گے کون؟ سید علی خامنائی کو تمنا تھی شہادت کی تو ملی, تمنا تھی تو لڑے, تمنا تھی تو ظالم کے سامنے, یزید وقت کے سامنے نہیں جھکے. تمنا تھی تو ایک مرتبہ موت سے ہمکنار ہو کے ہاتھ مفلوج ہونے کے بعد پھر شہادت سے گلے ملنے کے لیے 40 سال لڑتے رہے. اور ہم تو ٹوٹ جاتے ہیں. ہمارے پاس بھی بہت سارے حرکتیں ہوتی ہیں. کون مسلمان ہے جو اٹھتا ہے اور ٹھہرتا ہے؟ مسجد ٹوٹ گئی, کچھ ہوا؟ 3 دن تک گجرات میں مارا گیا لوگوں کو, بچوں کو پیٹ سے نکال کے, کچھ ہوا؟ ہمارے پاس نہیں ہوا. کیونکہ ہماری غیرت مر چکی ہے. ایران میں غیرت زندہ ہے کیونکہ وہ زندہ امام سے متمسک ہے, کنیکٹڈ, وابستہ ہے. انہوں نے کربلا کو زبان کا لخلخا نہیں, ہیہات منا ذلہ کو دل میں اتارا اور کربلا کو عمل میں لائے ہیں. اسی لیے وہ آج پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ حسینی مرتے مر سکتا ہے مگر ظلم نہ برداشت کر سکتا ہے, نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے. سلوات زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کربلا آج بھی سوئے ہوئے لوگوں کو جگاتی ہے. کربلا میں سب کچھ ہے. نماز پڑھنے والوں کو اگر نماز پڑھنے کا ان کو فخر ہے تو یہ مولا حسین کا شکریہ ادا کرے. جو کچھ ہے اسلام میں
जो कुछ है सब मौला हुसैन ने बचाया है। और मौला हुसैन को बचाने वाली को ज़ैनब आलिया कहते हैं। ख़वातीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस्लाम में। वो 313 मर्द आएंगे कहे कि हम आराम से हमारा कोई काम नहीं, चुप्पी कर लेते हैं हम लोग। हमारी औरतें ही तो है जो 360 को पैदा करें, 313 को पैदा करेंगी। फिर औरतें ही हैं 50, वो 360 कमांडर रहेंगे, 50 औरतें रहेंगी, उसके नीचे 1600 और रहेंगी दस्ता। कमांडर के नीचे जो दस्ता रहेगा वो अलग रहेगा, उसके नीचे 16,000 के नासेरा होंगी। यानी हम भी कहीं कोशिश कर सकते हैं, दिल को ये कहे कि डिफीट ना कर लें, हार ना मान लें कि हम कहाँ आएंगे 313 में। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर जाए। यूँ तो मरना है, इश्क इमाम ज़माना में मर जाए, याद मौला में खो जाए। आंखें वो अजीज़ है, ये क्या खूबसूरत शेर है, जिसने बनाई थी ये 2 आँखें, उसी को छोड़ के सब कुछ दिखाई देता है, जबकि वो हमारे पास यहीं भी चिपका हुआ है। वो कहीं दूर है ही नहीं मेरे और आपसे, तो यही है, इतना करीब है। मैं क्या बताऊं दर्द दिल, सीसी कैमरा देख के डर जाते हो, अल्लाह यहाँ चिपका हुआ है। गीबत करते हुए नहीं डरते, लोगों की फितने फैलाते हुए नहीं डरते, बुराई करते हुए नहीं डरते। देखिए यही तो अल्लाह ने जब आलम अरवा में रखा, मुझसे और आपसे कोई काम लिया नहीं। माँ के शिकम में थे, कोई काम करे हम, बल्कि वो हमें ऐसी जगह रखा, ऐसी तकलीफ़ों से हमें निकाला, पर्दों के अंदर ऐसी हसीन और जमील तस्वीरें बनाई। अल्लाह अकबर। पानी पे बोलती हुई एक चेहरा दूसरे चेहरे से नहीं मिलता। अल्लाह अकबर। कितना हसीन तस्वीरें बनाई, मुद्दत हयात में दुनिया में छोड़ा, और हम यहाँ आकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूर सीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना अहसनत तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफ़िलीन। ये हम लड्डू पे बच्चे पैदा होते हैं तो ये खा लेते हैं, आयत नहीं पढ़ते हम। लड्डू खाने से ज़्यादा हमारा कॉन्सेंट्रेट लड्डू पे होता है, आयत पे काश हमारा होता। लक़द खलक़नल इंसान अहसनत तक़वीम, ऐ बंदे तुझे बेहतरीन सांचे में डाल के बनाया, बेहतर बनाया। वत्तीन वज़ैतून, क़समें उठाई, जैतून की कसम, अंजीर की कसम, को पहाड़ की कसम को, और मक्के की कसम, इतनी कस्में खा के हमें बनाया और बेहतरीन सांचे में बनाया। लेकिन ज़माने की बदतरीन हवा ऐसी लगी कि हम अच्छा अमल करके फरिश्तों से अफजल हो सकते थे, लेकिन हमारे ख्वाहिशों ने हमें जानवरों से बदतर बना दिया, हमारी ख्वाहिशों ने हमें दरिंदा बना दिया। अस्फल साफिलीन, दलदले दुनिया में फंसे हुए लोग, चलते फिरते लाशें हैं जिन्हें खौफ खुदा है, ना इज्जत माँ बाप है, ना खुद औरत को अपनी इज्जत का लिहाज है, न शोहर की अजमत का लिहाज है, न बच्चों की तरबियत का लिहाज है। जो कुछ है मोबाइल फ़ोन है। काश के ये हटा के कुरान हाथ में आ जाता। 2 चीज़ें हमें तबाह कर दी है, एक मोबाइल फ़ोन, और आखिरी ज़माने के लिए रसूल अकरम की हदीस है, तुम देखना आखिरी ज़माने के लोगों के खुदा उनके पेट होंगे, सुबह नमाज पढ़े या नहीं पढ़े उसकी फिक्र नहीं, नाश्ते की फिक्र रहेगी। पूरी दुनिया भर के चाइनीज फूड, रब्बी डिश सब खा रहे हैं, मगर शुक्र नहीं जिंदगी में। पहले के लोग बेचारे क्या खाते थे, कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत जो कुछ भी था। बाजार इतनी दूर, अब तो बाजार हर 2 घर के बाद एक दुकान लगी हुई है। उसके बावजूद शुक्र का है जिंदगी में मेरी और आपकी है नहीं। कपड़े भी ज़्यादा, खाना भी ज़्यादा, फैशन भी ज़्यादा, बड़े बड़े घर, ये सब नशाबियों को रसूल अकरम ने बताया कि देखो, जब पूछा जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी ने कि या रसूल अल्लाह, ऐसा दौर आएगा जिसमें मैं और आप जी रहे हैं। वो लोग हैरान हो गए, ऐसा दौर आएगा, कब आएगा ऐसा दौर? कहा जब मेरा बेटे का ज़हूर करीब होगा, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसकी कुनियत मेरी कुनियत पर होगी, ज़माना बस से बदतर हो जाएगा। हम बदतर ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन बदतर ज़माने में जीते हुए हम याद रखें कि हम ज़हरा की कनीज़ है, हम ज़ैनब आलिया की कनीज़ है, हम करबला वालों के मानने वाले हैं, हम लश्कर मेहदी में उठने वाले हैं। याद करेंगे तो अमली बन के उठेंगे, याद नहीं करेंगे तो बेअमल बन के उठेंगे। याद है इमाम की, जो हमें इमाम की खुरबत नसीब करेगी। जो याद नहीं करेगा सबसे आखिरी रो में रहेगा, जो याद करेगा अच्छा अमल करेगा वो इमाम के महज़र में पलक झपकने में पहुंच जाएगा। जैसे मौला कायनात के साथ खंबर चले थे खैबर में, मदीने से खैबर किले खैबर उठाने के लिए मौला के साथ खंबर भी है। कैसे पहुँचे वैसे ही हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, अगर हमारे दिल में याद मौला जान रही और हम इमाम ज़माना को महसूस करें। ये नहीं कभी महफिल में बैठ जाएं या कभी दुख लगे, तो ये औरतों का अक्सर ये होता है। और औरत वो अच्छी है, अल्लाह को पसंद है, जो अपना दर्द अल्लाह के हवाले करे, दूसरों का दर्द अपने हवाले ले ले। हम अपने रिश्तेदारों को, अपने घर को पहले सुधारने की कोशिश करें। मोहब्बत से सेंजा जाता है, जुल्म से, गाली से, ज़बान दराजी से, नोच के, मार के बच्चों की तरबियत नहीं होती। इससे बच्चे और ज़्यादा जालिम हो जाते हैं।
جو بچوں کو پیار ملتا ہے وہ ترقی کرتے ہیں, جو بچوں کو ڈانٹ ملتی ہے وہ ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں. امام کے لشکر میں ذہنی بیماروں کی ضرورت نہیں ہے, امام کے لشکر میں ہوشیار لوگوں کی ضرورت ہے. اور ایک ماں کو کریم ہونا چاہیے. بی بی معصومہ قوم کریم اہل بیت کے سب سے میں شیعہ قوم کی نوجوان بچیوں کو پیدا ہی 1-2 ہو رہے ہیں, ان کو صحیح تربیت دینے کی توفیق بنائے. وہ پہلے کی تھی بیچاریاں 8-10 بھی صبر سے پال لیتی تھی, لیکن 1-2 نہیں پلتے, کیا ترقی ہو گئی. اللہ اکبر. 1-2 نہیں پالے جا رہے ہیں, انہیں نوچا جا رہا ہے, انہیں موبائل پہ کارٹون دکھایا جا رہا ہے, انہیں شوہر کو دیا جا رہا ہے اٹھاؤ. ایک قیامت ہے, بچہ نہیں ہے, قیامت ہے گھروں. کیا حالت ہے یہ بچے لشکر مہدی میں جائیں گے, ایسی کمزور مائیں لشکر مہدی میں جائیں گی. دنیا کی آرمی میں باڈی فٹنس کی ضرورت ہے. دنیا میں کمزور عورت, دیکھیے آپ ہمارے مسلمان تو جاتے ہی نہیں ہیں, آرمی میں جانا بھی نہیں چاہیے. ہندو عورتیں دیکھیے آپ ہر جگہ گھسے پڑے ہیں, ہر جگہ. ہم ٹیچنگ لائن میں آ سکتے ہیں, ہم آ سکتے ہیں ٹیچنگ لائن میں. اگر ہم ٹیچنگ لائن میں نہیں آ رہے, ہم نہیں پڑھے, تو گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ گھر میں بیٹھنے والی خواتین کو آپ دیکھیے, 12 بجے میڈم کی مارننگ ہو رہی ہے, 12 بجے مارننگ ہوتی ہے, رات کے 2 بجے تک الو کی طرح جاگ رہی ہیں. یہ کیا اپنا خسارہ اٹھا رہی ہیں؟ یہ کر کیا رہی ہیں؟ یہ کیا لے کے جائیں گی امام کے پاس؟ اس سے تو بہتر ہے کہ جاب کر لیں, تنخواہ بھی آئے گی اور 1000 غیبتوں سے محفوظ رہیں گے. صلوات یہ سب لکھا جا رہا ہے. صاحب کیا ہم کر رہے ہیں؟ اور اس کے اوپر قیامت یہ کہ ہر کوئی شیطان اس قدر تیل مل لیا ہے ہر عورت کے سمجھنے کہ جو کچھ ہوں میں ہوں, میرے اتنی اچھی کوئی ہے نہیں. یہ ہمارے اندر جو اطمینان ہے نا, یہ شیطان کا ہے. میں جو ہے وہ شیطان ہے. میں کیا, مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, جب یہ میں آ جائے نا, تکبر فراڈ از ویری ڈینجر, بہت خطرناک ہے. تکبر نے شیطان کو شیطان ابلیس بنایا, ورنہ اس کی جیسے سجدے کون کر سکتا تھا؟ 40,000 برس کا سجدہ کیا. تکبر, تو مٹی کا بنا ہے آدم, میں تجھے سجدہ کیوں کروں؟ نمازیں منہ پہ مار دی گئی, رجیم کہہ کے ابلیس کہہ کے نکالا گیا, اور وہ اب ہمیں بھٹکاتا ہے. وہ نبیوں کی زوجہ کو بھی بھٹکایا, تو مجھے اور آپ کو نہیں بھٹکائے گا. خدا شیطان کے مقابلے میں ہمارے اور شیطان کے بیچ میں ہمارے اور برائیوں کے بیچ میں آہنی دیوار لگا دے, تاکہ وہ دیوار آہنی جب آ جائے, ہم مڑے تو امام ہمیں نظر آ جائے. صلوات پڑھے یہ گناہوں کی دیواریں ہیں جو مولا یوسف زہرا ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہم انہیں نہیں دیکھ رہے ہیں. کئی لوگ دیکھتے بھی ہیں ان کو, لیکن ہم نہیں, کیونکہ ہمارے اندر اتنی چمک ہے ہی نہیں کہ ہم انہیں برداشت کر سکے. ہمارے اندر پلیدگیوں نے آگے اتنا ڈیرا ڈال دیا ہے, اس کو مٹانا ہے ہمیں. مولا کہتے ہیں جب تکبر ہونا, جوانوں کو نہیں معلوم کتنا جلدی ادھر ہو جاتا ہے. نوجوان بچیوں کو کیا معلوم, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہے آج کر لو, ماں کو سکھاؤ. اماں تم کو کیا معلوم, تم تھوڑی اسکول گئی ہو, ہم پڑھے لکھے ہیں. مولا علی کہتے ہیں خبردار, جس ماں نے تمہیں بولنا سکھایا اسے تم نہ سکھاؤ. جس نے تمہیں چلنا سکھایا, جس نے تمہیں بولنا سکھایا, خبردار وہ دن کو رات کہے تو تم اسے رات کہہ دو. اسلام ماں کا کیا, ماں کو ہی ہم حیران, ماں کے درجے میں ہی فیل ہو جاتے ہیں, ہم تو مولا کے درجے تک کیسے جائیں گے؟ صلوات ماں کے سامنے ایسے رہو, والدین کے سامنے ایسے رہو جیسے نوکر آقا کے سامنے رہتا ہے, کیونکہ ماں کی اصالہ ثواب کی مجلس ہے. تھوڑا ماں کے بارے میں بولیں گے. ماں کے سامنے کیسے جائیں؟ شانوں کو جھکا کے جائیں, اور ہم سب کے سامنے رہیں گے میٹھے کھٹے اچھے, لیکن اماں کے سامنے پورے آؤٹ. ماں کے سامنے آتے اوپن ٹاپ ہو جاتے ہیں, بالکل اصلیت پہ آ جاتے ہیں. اماں بات کا انداز ہی, اماں وہ بنایا, یہ کیوں نہیں بنایا, جیسا کہ وہ ہمارے کام والے ہیں. اور آج کے دور میں ماں کو تو کام کی مشین ہی بنا کے رکھ دیا گیا ہے. بلکہ بچی 9 سال کی ہو جائے, بچہ 14-15 سال کا ہو جائے, تو ماں باپ کے لیے پلر بنے, کام کے سپورٹر بنے. نہیں, جتنا ہے کرا لو. اچھا یہ بھی ایک بات سمجھ نہیں آتی مجھے, ہم تو ایسا نہیں کہ یہ کیا ہو گیا بچے کو, نہیں ہم سسرال میں کام کر کے آئے, میکال میں نہیں کریں گے. یہ کون سی بات کھاتے تھے یہاں, کیا نہیں کھاؤ گے؟ یہ کیا قصہ ہے بھائی, کیوں ایسا کرتے ہو؟ زندگی بھر تو ان سے کروائے ہو, وہاں کر سکتے ہو, یہاں کیوں نہیں کر سکتے؟ جبکہ ماں کی خدمت کرنا چاہیے, ماں کو خوش کرنا چاہیے. اور کہا کہ دیکھو اب تمہارے فرصت کے اوقات میں بہترین وقت وہ ہے جو تم اپنی ماں کے ساتھ بیٹھو, ضعیف ماں کے ساتھ. اللہ اکبر, وہ نصیب والوں کو ملتے ہیں وہ ضعیف مائیں بھی, ورنہ آج کل تو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے. بیچاری مائیں تو 40 کے بعد چلی جا رہی ہیں.
ماں چلی گئی تو ہمارے لیے پھر کچھ ہے ہی نہیں دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. اگر ہماری ماں زندہ نہ ہو, ہماری ماں ہے تو ہمارے اتنا امیر کوئی نہیں, ہمارے اتنا ترقی یافتہ کیوں نہیں, کیوں کہ ہم جو کچھ بھی ہے یہ ہم اپنے لیے ہماری ماں کی دعا کی وجہ سے ہے. کیونکہ ماں کی دعا سے بچہ ترقی کرتا ہے, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا. اگر میری لائف میں کچھ پرابلم ہے, آپ کی لائف میں کچھ پرابلم ہے, تو پہلے ماں کے راستے کو کلیئر کرنا ہے, وہاں کیا غلطی ہو گئی. کیونکہ یہ ایک درجہ رحمت کو نہیں سنبھالیں گے تو 70 درجہ رحمتیں ہم پہ کیسے نازل ہوں گی. ہماری ترقی, بلکہ خود امام زمانہ ہمیں دیکھنا پسند کرتے اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت گزار ہیں. ایک شخص جو کربلا سے کچھ فاصلے پہ رہتا تھا, ضعیف ماں باپ, ایک جمعرات کو ماں کو اٹھا کے لاتا کھاندے پہ, اور ایک جمعرات کو باپ کو اٹھا کے لاتا. ایک بار ایسا ہوا کہ ماں نے کہا بیٹا میں بھی چلوں گی, باپ کی باری تھی. اب کیا کرتا بیچارہ. وہاں پر یہ واقعے کے گواہ وہ ہے جنہوں نے الغدیر کتاب 20 سال جلدیں لکھی ہے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ شرابوش جوان پسینے میں ماں باپ دونوں کو اٹھا کے لایا, ٹوکروں میں تھا بنا کے ترازو, اور شرابوش ہو کے جب وہ رکھ دیا اپنے ماں باپ کو حرم کے سامنے, تو خود سیدھا جا کے زری پہ ہاتھ رکھے گا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم. وہاں زری سے آواز آئی وعلیکم السلام. گھبرا گئے, میں عالم, میں اتنے سال سے کتاب لکھ رہا, مجھے کبھی جواب سلام نہیں. دوڑے اس جوان کے پیچھے, بتا تیرا کون سا عمل ہے کہ زری سے تجھے جواب سلام آیا. تو کہا میں نے اپنے ماں باپ کو ہر شب جمعہ یہاں لاتا ہوں. آج دونوں نے ضد کی تو بڑی مشکل سے دونوں کو اٹھا کے لایا, اور مجھے جواب سلام آیا, اور ہمیشہ اب جواب سلام آتا رہے گا. کوئی ایک نیکی قبول ہو جائے امام کی بارگاہ میں, کوئی ایک نیکی قبول ہو جائے, ایسی نیکی جو ہم انجام دے سکے, تو مولا انجام دے اور مولا کو پسند آئے, تو ہم امام کے منظور نظر, امام کے چہیتے بن جائیں گے. دنیا کی چاہتے لے کے کیا کریں گے ہم اکثر دکھاوے کا, سب جنوں کو شیطان دکھاوے کی زندگی میں لگا دیا ہے. ہماری تنہائیوں کی عبادت اور پبلک کی عبادت. ہماری تنہائیوں کی زبان, مہمان جب آتے ہیں, اور مثال لے لو عزیزم, مہمان جب آتے ہیں تو ہمارے گھر کی حالت اور ہمارے لباس اور ہمارا پکوان اور ہمارا انداز گفتگو, ایک انسان کے سامنے اتنے بن سنورتے ہو, اتنی ایکٹنگ کر لیتے ہو انسان کے سامنے, اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ اور. اندر سے اچھے ہو جاؤ تاکہ اوپر سے اچھے نظر آؤ, اندر سے کچھ اور اوپر سے کچھ اور. یہ شیطان کی علامت ہے, یہ ابلیس کی علامت ہے. صلوات میں بہت سخت منجی سے پڑھتی ہوں, کیونکہ میں بہت سینئر ہوں نا, 32 ایئر ہو گئے مجھے. اب میں فضائل نہیں سنا سکتی خالی, مجھے اب تبلیغی مجلسوں کے ساتھ فضائل ہے, کیونکہ میں بھی پکڑی جاؤں گی. تمہیں اتنے سال ممبر سدھار سکتی تھی, بول دینا تمہارا کام تھا, سنے نہ سنے ان کی نصیب, بولنا تو ہمارا کام ہے, حجت تو تمام کرے. ایک راہ راست پہ آ جائے تو مرحومہ عابدہ بیگم کو کتنا ثواب ملے گا قبر میں پتا نہیں, کیونکہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے. اسلام ابھی حدیث قصہ میں جو بدمتی سے پہلے ہوتی ہیں, انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس, نجاستیں جن کے قریب اللہ کا ارادہ ہے کہ ان سے نجاستیں دور ہو. شیعو, کیا ہم برائی کر کے زہرا کی کنیز بن سکتے ہیں؟ کیا ہم برا کام کر کے ان کے پہلو میں بیٹھ سکتے ہیں؟ بیوی مجلس میں ہے, اسی کے پہلو میں بیٹھی ہوں گی جو اچھی ہے, شہزادی اسی کے پہلو میں بیٹھی ہے. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ شہزادی جب مجلس میں آتی ہے تو میرے پاس بیٹھے, یہ ہم سب کو تیاری کرنی ہے. بی بی سے دعا مانگ لی, مجلس میں آئے, دروازے پر قدم رکھتے کہ السلام علیکم یا مولا صاحب الزمان. دروازے پہ میرے چوتھے امام رہتے, تو امام زمانہ نہیں رہتے دروازے پہ, جہاں بھی مجلس ہو امام زمانہ استقبال کے لیے ہوتے. آئے اندر کہ السلام علیکم بی بی فاطمہ زہرا, پھر بیٹھے. چومتے کیوں ہیں؟ شہزادی بیٹھی ہے وہاں پر, اس لیے اس کو چوما جاتا ہے. ہمارا مذہب عقیدے کا مذہب ہے, ہمارا مذہب زندہ مذہب ہے. سب کے مر گئے, ان کا مرنے, جب دوسروں کے پاس جاؤ موتا میں تو دیکھو کچھ نہیں ہوتا, انہیں معلوم ہے مردہ ہو گیا. لیکن علی والے کو موت نہیں آتی, دوسرے جنے مر جاتے ہیں, اس لیے ان کو کوئی یاد نہیں کرتا, ان کی ایصال ثواب نہیں ہوتی, ان کی مجلس نہیں ہوتی. لیکن ایک مومن اور مومنہ مرتے نہیں ہیں, علی سے ملتے ہیں. جب علی سے ملتے ہیں اور مل کے ان کے پاس چلے جاتے ہیں ختموں میں. علی کو دیکھنے کے بعد کیا موت, جس کا نام سن کے ہمارے کلیجے اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں, چہرے اتنے خوش ہوتے ہیں. ہماری موت کیا ہے؟ ملاقات علی, دیدار علی. اے موت ٹہر جا تھا مجھے کام تجھی سے, کچھ دیر لپٹ لے دے مجھے پائے علی سے. جنت کا باغ خلد کی سوغات ہو گئی, پھر موت کیا علی سے ملاقات. وقت نزا لبوں پہ رہا یا علی مدد, اور خبر میں بھی کہہ کے اٹھا یا علی مدد. شوکت میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد.
کربلا نہیں جا سکتے یہیں سے سلام کرے روز امام کو. امام حسین کو سلام کرنے کی عادت ڈالے, صبح اٹھ کے امام زمانہ کو سلام کرنے کی عادت ڈالے, اچھی عادتیں ڈالے. کوئی ایک عادت ہماری بخشائش کا ذریعہ بن جائے, کوئی ایک عادت. دنیا کے لیے اتنا کرتے ہو, کیا کیا نہیں کرتے اس اولاد کے لیے, لیکن یہ اولاد کیا کرے گی؟ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے بچے کر دیں گے, نہیں تم خود اپنے لیے نہیں سوچتے ہو تو بچے سوچیں گے. ہم اپنے لیے سوچیں. ہر ماں سے میری درخواست ہے, آپ اپنی صحت کا, اپنی فٹنس کا, اپنے دماغی توازن کا آپ خود خیال رکھیں. آپ ہے جوانوں, آپ ہے ماں ہے تو گھر میں عزت ہے, رونق ہے, برکت ہے, اللہ کی رحمتیں ہیں. ماں ہے تو گھر جنت ہے. ہر عورت اپنا خیال نہیں کرتی. عورتیں نہ کھاتی ہیں نہ فٹنس کا خیال رکھتی ہے, سب کھلا کے جو بچا کچا کھا لیتی ہے. اپنا خیال رکھو کیونکہ تم ہوم منسٹر ہو, تم گھر چلانے والی ہو. ایک ماں اچھی ہوگی تو پوری خاندان کی صحیح تربیت ہوگی. وہ زمانہ گیا, وہ زمانے میں کچھ جو بھی تھا, اب جو بھی ہے ڈپلیکیٹ ہے سب. تو ہمیں اپنا خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے. زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے, زبان کی تیزی کی وجہ سے. زبان کا خیال رکھیں, آنکھوں کا خیال رکھیں. یہ آنکھ کس لیے ہے؟ یہ آنکھ انتظار امام زمانہ میں بچھنے کے لیے ہے. کب آؤ گے مولا؟ امام کی یاد میں یہ آنکھیں کھلی رہے گی اگر انتظار کرتے ہوئے چلے جائیں گے. خبر سے اٹھ کے لشکر مہدی میں آئیں گے انشاءاللہ, اگر ان کی طرف لو لگ گئی, ہماری ان کی طرف دل لگائے, ان کی طرف لو لگائے. یہ وہی ہے, جب تک میرا مولا امام زمانہ نہیں چاہے گا نہ میں مر سکتی ہوں نہ آپ مر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت کا علی جب تک ملک الموت کو اذن نہیں دیتا. یہ وائرس سے کس نے بچایا؟ امام زمانہ نے بچایا. تو یہ زندگی امام زمانہ کی امانت ہے, اس کو ان کی عشق میں ڈوبائے. شوہر کی خدمت کرے, پیار کرے, مگر پہلے امام کے عشق میں ڈوب, عشق حقیقی میں ڈوب کر عشق مجازی کرے تو مزہ کچھ اور. دنیا کو سب کو دے رہے عزت, جو خبر میں آتے ہی نہیں ہمارے. ہاں بس آ رہی ہوں مصائب کی طرف. ان سے محبت مرنے کہاں دیتی ہے. سلمان کے جب نوکر نے پوچھا, یہ واقعہ مجھے بہت زیادہ یہ واقعہ مجھے بہت عزیز ہے, اور میں یہ واقعے کو دیکھ کے امام زمانہ کی طرف یہ 3 سال سے کام کر رہی ہوں. عشق امام زمانہ میں حرکت کر رہی ہوں, کیونکہ ان سے محبت مٹنے نہیں دیتی. علی سے محبت کی. مدائن کے گورنر بنے, سلمان بکتے گئے, آئے رسول کے پاس. جب مدائن کے گورنر بنے اور موت کا وقت آیا, وطن سے دور, مدینے سے دور, مدائن میں ہے. نوکر نے پوچھا, آپ یہاں تڑپ رہے ہو, یہاں آپ کی موت, کوئی وصیت ہے؟ تو کیا وصیت کر دی؟ بس آ رہی مسائل پر. کہا کہ ہاں میری وصیت ہے, مجھے غسل علی دے, کوثر سے مجھے نہلائے, جنت کا کفن پہنائے. نوکر نے کہا ناحق کے پوچھا, علی کہاں مدینے میں, یہ کہاں مدائن میں. جب روح نکلی اور چہرے پہ مسکراہٹ, کیونکہ علی والا علی کو دیکھ کے ہی مرتا ہے. جب چہرے پہ مسکراہٹ آئی, اب وہ روح نکل گئی. اب نوکر دیکھ رہا ہے, جب علی پلک جھپکنے میں مدائن آ گئے تو مولا علی کو دیکھ کے سلمان اٹھنے لگے. کہا نہیں اب تم لیٹے رہو, اب تم لیٹے رہو. کیا ملا؟ غسل علی کے ہاتھ سے ملا, کوثر سے نہلایا, جنت کا کفن پہنایا, اور 7 تکبیروں کے ساتھ حوریں, جنت کے جو فرشتے ہیں, فرشتوں کے درمیان سے علی نماز جنازہ ان کی پڑھائے. تو کیا پتہ چلا, اگر ہم حجت خدا کے ہو جائیں تو وہ ہمارے جنازے میں آ سکتے ہیں. کوئی آئے نہ آئے, وہ ضرور آئیں گے. موت کے وقت مولا آئیں گے, مولا کے ساتھ شہزادی بھی آتی ہے. جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے نا, تو حسین کی ماں کہتی ہے, دیکھو یہ میرے بچے کا رونے والا ہے, یہ میرے بچے کی رونے والی ہے. اس نے ساری زندگی حسین کو گریا کیا. کہا بیوی ہونٹوں سے روح قبض کروں؟ کہا نہیں, اس کے ہونٹوں پہ حسین. آنکھوں سے کہا نہیں, حسین کے روم میں رکھی. گلے سے کہا نہیں, آواز آئی. سینے سے کہا نہیں, ماتم کے داغ ہے اس سینے. پیروں سے بھی کہا نہیں, پیر تو خانے کی طرف حرکت کرتے. میرا موت کہتا ہے شہزادی کہاں سے روح قبض کروں؟ کہا اس کی روح کو گلاب کے پھول میں ڈالو, اور ڈالی سے جیسے پھول توڑا جاتا ہے. ہائے میری شہزادی, ہائے میری شہزادی, آپ نے ہمارا کتنا خیال کیا. آزاداروں بس 2 سلام پڑھتے ہیں, بس 2 جملے بس. اگر ہمارے اوپر تکلیف پہنچتی ہے نا تو ہم اللہ کی نماز بھول جاتے ہیں. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے زہرا نماز پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے کہتی ہے, اللہ میرے بچے کی آزاد, اللہ میرے بچے کے ماتم ڈال. علی کو وصیت کر کے کہہ رہی ہے, ابوالحسن
मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, मेरे बच्चों को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ या अली, मैंने जो शिफात, जो हक़ शिफात लिया ना, वो कागज़ मेरे हाथ में रखना, वो परवाना मेरे हाथ में रखना। या अली, मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाना। या अली, मेरी आवाज़ भी नहीं सुन पाओगे, मेरे बच्चों को मेरे खबर पे लाना, मैं बच्चों के बगैर कभी नहीं रही। कल जो रात आएगी, बच्चे घर में मेरे लिए तड़पेंगे, मैं खबर में उनके लिए तड़पूंगी। अज़ादारों, वसीयत बीबी ने अली को की, फिर ज़ैनब को बुलाया। बेटी, ये घर तुम्हारे हवाले है ज़ैनब, ये भाइयों को मैं तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। बेटा, माँ सब बच्चों को चाहती है, लेकिन हुसैन को प्यास बर्दाश्त नहीं होती। मैं रातों में उठ उठ के मेरे बच्चे को पानी पिलाती हूँ। ज़ैनब, अब ये काम तुम करना। अज़ादारों, वसीयत की, या अली 3 रोज़ तक मेरी खबर पे कुरान पढ़ना। जब बच्चे छोटे हो ना, तो माँ का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तसव्वुर के सारे मसाइल छोड़ रही हूँ, कैसे टूटा हुआ पहलू उठा, कैसे अली धारे मार के रोए, कैसे अली की चीख बुलंद हुई, कैसे बच्चों को कहा मुंह में कपड़ा रख के लो, अरे वो जनाजे में ना जाए जिनसे ज़हरा नाराज है। लेकिन अज़ादारों, जब अली ने जनाजा तैयार किया, आवाज़ थी, बच्चों आओ, अम्मा जा रही। बच्चों, अम्मा नजर नहीं आएगी। ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ के कदमों से लिपट गई। कुलसूम आगे बढ़ी, अम्मा अम्मा कह के रोने लगी। हसन आगे बढ़ के सदका फेरने लगे। अज़ादारों, तसव्वुर कीजिए, हुसैन नहीं आए। जब हुसैन नहीं आए तो अली ने कहा, करबला के मुसाफिरा, अम्मा जा रही। नन्हे से हाथ जोड़ के शहजादे ने कहा, बाबा, मैं फ़ख्र ईसा, मेरी माँ फ़ख्र मरियम, जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी हुसैन नहीं आएगा। वो टूटा हुआ पहलू, बंदे कफन फट गए, बंदे कफन को चाक करते हुए वो टूटा हुआ पहलू बरामद हुआ और हल्ला भी लिया, मेरे बच्चे आजा। माँ ने हाथ बुलंद किए, हुसैन दौड़ते हुए आए, माँ के सीने से सीना लगाया, माँ के चेहरे को हाथों में लिया। अम्मा तू जा रही है, अम्मा तेरा हुसैन करीब हो गया। लफ्ज़ गुर्बत सुना, माँ की आवाज़ आई, मेरे बच्चे, तेरी गुर्बत अम्मा बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, करबला में तू गरीब हो जाएगा। ऐ हुसैन, एक एक लाशा उठाकर तू करबला में उस वक्त गरीब होगा जब अब्बास ज़मीन से ज़मीन पर गिरे। हुसैन ने कहा, अम्मा मैं हुसैन हूँ, बस आखिरी जुमला, अम्मा मैं हुसैन हूँ। अम्मा मैं किसी का उधार नहीं रखता, आज मेरी खातिर टूटी हुई पसलियों से हाथ बुलंद किया। अम्मा करबला में आना, अम्मा, अम्मा मेरी सारी पसलियाँ टूटी हुई, अम्मा 1900 जख्म मेरे बदन पे हो गए, अम्मा गिरते हुए मुझे आवाज़ होगा, 1900 जख्म लगे, मुस्तफा रस में झूल रहे हैं, गिरना चाहते, जुल्झना संभाल रहा है, एक तीर आके सीने में लगा, मेरे मौला गिरते हुए आवाज़ दी, अम्मा तेरा हुसैन। सहरा की आवाज़ आई, आजा मेरे लाल। माँ ने मख्तल की ज़मीन को बालों से झाड़ा, आजा मेरे बच्चे, मेरी गोद में आजा। माँ की गोद में सर है, तेरा सर में चली, सरकत से जुदा हुआ, क़यामत के आसानों उदार हुए, सज्जाद ने ख़ैमे का पर्दा हटा दिया और एक मर्तबा ज़मीन पे गिर गए। आवाज़ दी, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। अज़ान आप ज़ियारत में या अबा अब्दुल्लाह कहते हुए आखिरी जुमला है, तसव्वुर करिए, हाथ